اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج کے اس درس میں وہ حوادث اور واقعات، وہ نشانیاں، وہ آیات الہی، وہ تجلیات غضب الہی جو ظاہر ہوئی کوفے سے شام تک کی سفر میں، مختصر اشارہ کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ خوارزمی کی یہ روایت ہے کہ جب سر مبارک سید الشہداء کو کوفے سے روانہ کیا گیا، کاروان حسینی، قافلہ حسینی مستورات اور مخدرات عصمت کے ساتھ، تو ایک مقام پر یہ رکتے ہیں اور یہ لعین افراد شراب خوری میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب شراب خوری میں مصروف ہوئے ہیں تو ایک غیبی ہاتھ دیوار پر نمودار ہوا، ایک دیوار پر جہاں یہ لوگ رکے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک شعر لکھا، ایک مرثیے کی صورت میں 2 یا 3 بند پر مشتمل جو ہے شعر لکھا، جو مصیبت پر وہ شعر مشتمل ہے، مصائب امام حسین پر۔ یہ مقتل ابی مخنف میں بھی اور جو ہے خوارزمی کی روایت کے مطابق بھی کہ جن افراد کے ساتھ سر مبارک اور اسیران کربلا کو کوفے سے شام کی طرف روانہ کیا گیا، لعین شمر ابن ذی الجوشن اللعین خولہ، جس کو منبر سے اہل منبر خولی کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ خولہ، شبث ابن ربیع، عمر ابن سعد، اسی طرح بہت سارے افراد ان کے ساتھ تھے اسیران کربلا کے ساتھ۔ پہلی منزل پر جب یہ قافلہ رکا ہے کوفے سے شام تک کے جو منازل، ان میں سے پہلی منزل پر جب یہ کاروان حسینی رکا ہے، اور لعین فوضعوا الرأس الشریف المبارک المکرم والسبایا مع الرأس الشریف، اسیران کربلا کے ساتھ سر مبارک سید الشہداء کو انہوں نے رکھا ہے اور شراب خوری میں مصروف ہوئے ہیں۔ تو اچانک ایک قلم ظاہر ہوتا ہے جہاں یہ رکے ہوئے تھے، وہاں پر دیوار پر، اور تازہ خون کی سیاہی ہے، اور اس قلم نے جو شعر لکھا ہے اور جو نوحہ لکھا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اترجو امتون قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب فلا واللہ لیس لهم شفیع وهم یوم القیامت فی العذاب لقد قتلوا الحسین بحکم جوری وخالف امرهم حکم الکتاب۔ کیا یہ امت جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا، شہید کیا، اس امید میں ہے کہ روز قیامت محمد مصطفیٰ ہماری شفاعت کریں گے؟ اللہ کی قسم، روز قیامت ان کے لیے شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ حسین کو حکم جور، ظلم اور بربریت کے ساتھ فرزند زہرا کو قتل کیا، اور یقیناً ان کا یہ حکم قتل کرنے کا حکم خدا کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، مخالف تھا، قرآن کے مخالف، سیرت نبی کے مخالف، عقل و عدل و انصاف کے خلاف انہوں نے حکم دیا قتل حسین کا۔ اسی طرح ایک اور منزل پر یہ رکے ہیں تو ہاتف غیبی کی یہ صدا بلند ہوئی، ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی منہم اسارا ومنہم ضرجوا بدمی ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم
ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی۔ عزاداران سید الشہداء، یہ جو ابیات ہیں، یہ جو اشعار ہیں، 3 مقامات پر اس کا میں نے تذکرہ کیا۔ جنات نے جب گریہ کیا انہی اشعار کو پڑھا، اور زینب سلام اللہ علیہ بعض روایت کے مطابق کوفے میں جب خطبہ دیا ہے تو خطبے کے آخر میں ان اشعار کو پڑھا۔ اور یہ منزل جہاں پر یہ قافلہ حسینی رکا اور لعین شراب خوری میں مصروف ہوئے، کوفے سے شام تک جب سفر تھا، دوسری منزل میں یہاں پر ہاتف غیبی کے پھر یہ آواز آئی، کیا کہو گے، کیا بولو گے کل روز قیامت اگر نبی یہ مکرم یہ سوال کرے ماذا فعلتم، کیا کیا تم لوگوں نے میری اولاد کے ساتھ، میری آخری امت، آخری امتی ہونے کے ناطے تم لوگوں نے کیا کام انجام دیا میری اولاد کے ساتھ، میری اطرت کے ساتھ، میری وفات کے بعد ظلم اور بربریت اور مظالم ڈھائے، کسی کو اسیر بنایا، کسی کو خون میں غلطاں کر دیا۔ جو میں نے نصیحتیں کی، جو میں نے تبلیغ کی، جزا یہی ہے؟ سلام اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ ایک واقعہ جو پیش آیا۔ دوسرا واقعہ جس کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، راہب کا، عیسائی راہب، اور اپنی عبادت خانے میں وہ عبادت انجام دے رہا تھا۔ جب یہ قافلہ راستے میں اس مقام پر پہنچا جہاں پر عبادت گاہ میں یہ راہب عبادت میں مصروف تھا۔ یہاں سے یہ میں ذکر کرتا چلوں کہ تقریباً 3 قسم کے واقعات ملتے جلتے ہمیں ملتے ہیں۔ 3 قسم کے واقعات راہبوں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے، اور امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، اور راہبوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے مقتل کی کتابوں میں، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ بھئی فلان خطیب نے اس واقعے کو یوں بیان کیا، فلان خطیب نے اس واقعے کو یوں بیان کیا، تو سامعین کے ذہن میں ممکن ہے تشویش پیدا ہو کہ بھئی ایک ہی واقعہ ہے، یہ جو ہے مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ لیکن میں یہ واضح کرتا چلوں کہ تقریباً 3 واقعات ہمیں ملتے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ ایک واقعہ نہ ہو یہ، بلکہ کئی مرتبہ، کئی منازل اور کئی مقامات پر مختلف راہبوں کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا ہو، اور مذہب اسلام سر مبارک حسین کی برکت سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہو۔ لہٰذا ہمیں ایک روایت تو سبت ابن جوزی نے تذکرہ کیا اس کا، اور اس میں کچھ اس طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ جب آل نبی کو کوفے کی طرف روانہ کیا گیا تو بغیر بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے اور بے مقنع و چادر، وَكُلَّمَا نَزَلُوا مَنزِلًا أَخْرَجُوا الرَّاسَ، جہاں جس منزل پر یہ رکتے تھے سر مبارک کو صندوق سے نکال کر نیزے پر بلند کر کے نصب کر کے اسیران اہل البیت کے ساتھ اور خود شراب خوری میں مصروف ہوتے تھے۔ تو اس روایت کے مطابق ایک منزل ایسی تھی کہ جہاں پر ایک راہب عبادت میں مصروف تھا، وہاں پر، اور سر مبارک کو نیزے پر نصب کر کے یہ لعین پھر سے شراب خوری میں مصروف ہوئے۔ تو آدھی رات کو اس راہب نے جب دیکھا ہے تو ایک نور سر مبارک سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے، اور تو اس نے استفسار کیا، جا کے پوچھا کہ آخر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، کس کو لے کر آئے ہو، کس کا سر مبارک ہے؟ تو اس روایت کے مطابق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ہے انہوں نے ذکر کیا جو کچھ انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، کربلا میں خارجی کو قتل کیا ہے، جو امیر وقت کے خلاف جس نے خروج کیا ہے۔ تو یہ واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے۔ تو اس راہب نے تقریباً 10,000 تک اس کے پاس جو دینار تھے وہ دینار ان کو دیے کہ یہ لو، اور اس کے عوض مجھے اس سر مبارک کو آج کی رات کے لیے میرے حوالے کر دو۔ اس راہب نے سر مبارک کو غسل دیا اور عطر سے معطر کر کے اپنی گود میں سر مبارک امام حسین کو رکھ کر رات بھر گریہ کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی ہے تو اس راہب نے کہا لا املک الا نفسی وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ جَدَّكَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ اللَّهَ أَنَّنِي مَوْلَاكَ وَعَبْدُكَ۔ صبح تک گریہ کرتا رہا، اور جب صبح ہوئی ہے تو شہادت پڑھ کر اسلام کو قبول کیا، ولایت اہل بیت میں داخل ہو گیا۔ اور جب تک وہاں یہ قافلہ رکا ہے، اہل نبی اور اسیران کربلا کی خدمت کرتا رہا، اور یہ لعین افراد 10,000 دینار کو لے کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور دمشق کے قریب پہنچ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہے یہ اگر ہم دینار کو لے کر جائیں گے تو یزید تو ہم سے چھین لے گا، حکومت ہم سے چھین لے گی، لہٰذا آپس میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ تھیلا کھولا ہے اور دینار کو تقسیم کرنے کے لیے، وہ مٹی میں بدل گئے تھے اور ڈھیلوں میں بدل گئے تھے وہ دینار، اور مٹی کے ڈھیلے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جانب یہ لکھا ہوا تھا، جو سکے تھے، جو دینار تھے، وہ خاک میں بدل گئے تھے، اور یہ لکھا ہوا پایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کو غافل گمان مت کرو، جو ظالم انجام دیتے ہیں اس کام سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اور دوسری جانب دینار کے یہ لکھا ہوا تھا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ آیتیں درج تھیں، اور وہ مٹی کے ڈھیلوں میں بدل گئے تھے دینار۔ یہ سبط ابن جوزی کی روایت کے مطابق یہ اس طرح کا واقعہ ملتا ہے۔ دوسرا خوارزمی کی روایت ہے، اس کے مطابق جو ہے یہی ملتا جلتا ہی ہے۔ راہب نے یہ کہا اشفع لی عند جدک، اپنے جد کے پاس میری شفاعت کرو۔ سر مبارک سے مخاطب ہو کر راہب نے اس طرح سے بات۔ فانطق اللہ الراس، اللہ نے قدرت کلام پیدا کر دی سر مبارک میں، اور سر مبارک سے یہ آواز آنے لگی، اے راہب انما شفاعتی للمحمدیین ولست بمحمدی۔ اے راہب، جو محمدیین ہیں، محمد کی رسالت کو جنہوں نے قبول کیا ہے اور واقعاً کردار اور عمل میں محمدی ہو، ان کے لیے میری شفاعت ہے، اور تو محمدی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس واقعے کے مطابق اس یہودی نے، اس راہب نے جو ہے اپنے تمام عزیز و قرابہ جہاں کہیں وہاں رہتے تھے ان کو جمع کر کے سب نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور تیسرا واقعہ سید ہاشم بحرانی نے نقل کیا ہے راہب کے حوالے سے، اور اس میں کچھ اس طریقے سے ملتا ہے کہ سر مبارک امام حسین کو راہب نے جب لا کے اپنے پاس رکھا ہے، اور آل نبی کو انتظام کے ساتھ، احترام کے ساتھ جب اس نے بٹھایا ہے، جو کچھ حجرے اس کے پاس تھے ان میں، تو بیان اس طرح سے کرتا ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آدھی رات کو چھت جو ہے پھٹ گئی ہے، چھت ٹوٹ گئی ہے، آسمان سے مسلسل ملائک کا نزول ہے، اور ایک روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور کچھ خواتین محملوں میں نازل ہو رہی ہے اس طریقے سے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جناب حوا و جناب صفیہ اور اسی طرح سے مقدس اور محترم خواتین کا مسلسل نزول ہے۔ اس کیفیت کو، اس منظر کو میں نے دیکھا۔ راوی کا یہ بیان ہے کہ راہب نے یہ اس طریقے سے بیان کیا کہ جو ہے جس صندوق میں یہ سر مبارک ان لعینوں نے رکھا تھا، وہاں اس اطراف میں روشنی ہی روشنی ہے، اور آسمان تک ایک روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور مسلسل لوگوں کا نزول ہو رہا ہے، مقدس ہستیوں کا وہاں پر نزول ہو رہا ہے۔ اس منظر کو جب میں نے دیکھا ہے، تو جب غور سے جب میں نے دیکھا تو ایک محترم خاتون اس سر مبارک کے قریب، اس صندوق کے قریب بیٹھی ہے اور مسلسل بوسے لیتی ہے، اور وہ اندازہ ہوا کہ مجھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس طریقے سے سلام کرتی تھی، السلام علیک یا قتیل الام، السلام علیک یا مظلوم الام، السلام علیک یا شہید الام، السلام علیک یا روح الام۔ اے ماں کے مظلوم، اے زہرا کے مظلوم، اے زہرا کے شہید، السلام علیک یا روح الام، اے سیدہ کی روح اور جان آپ پر سلام ہو۔ راہب کا یہ بیان ہے کہ میں پریشان ہو گیا،
یہ منظر، یہ میرے لیے جو منظر میں دیکھ رہا تھا، قریب گیا اس صندوق کے، قریب جا کر میں نے یہی کہا، ارید ان اعرف باسمک و نعتک، اے سر مبارک، یہ لعین افراد سے جب میں نے پوچھا ہے تو یہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے ایک خارجی نے خروج کیا کربلا میں، اس کو ہم نے قتل کیا، سر کو لے کر آئے ہیں انعام حاصل کرنے کے، مگر یہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہ جو مبارک چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہ جو مظلومیت مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا، ان کی بات درست نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ضرور بتائیں گے، جس انداز جو منظر میں نے دیکھا ہے آپ مجھے ضرور بتائیں گے آپ ہو کون۔ جب اس طریقے سے بات کی ہے، فنطق الراس باذن اللہ، اذن خدا سے سر مبارک نے کلام کیا، انا المظلوم، انا المقتول، انا المہموم وانا المغموم، وانا الذي بسيف العدوان والظلم قتلت، انا الذي بحرب اہل الغی ظلیم، میں ہی مظلوم ہوں اور میں مصیبت زدہ ہوں، غم زدہ ہوں، ظلم و جور کے ساتھ مجھے قتل کیا گیا۔ آخر یہ کلمات، یہ مصائب کے کلمات تھے، اس سے تو جو ہے معرفت ممکن نہیں تھی۔ اور آگے بڑھ کر جو ہے پھر راہب نے کہا مزید اپنا تعارف کروائے، مزید اپنا تعارف کروائے، تو سر مبارک سے یہ صدا آنے لگی، ان کنت تسأل عن حالتی و نسبی، یہ جو میں نے تذکرہ کیا وہ میری مصیبت اور میری مظلومیت، لیکن حسب و نسب سے اگر سوال ہے، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمۃ الزہرا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں فرزند محمد مصطفیٰ ہوں، میں فرزند علی ابن ابی طالب ہوں، میں فرزند زہرا سلام اللہ علیہا ہوں، انا شہید کربلا، میں شہید کربلا ہوں، انا مظلوم کربلا، میں کربلا کا مظلوم ہوں، انا قتیل کربلا، انا عطشان کربلا، انا محتوق کربلا، میں کربلا کا پیاسا، کربلا کا شہید، کربلا کا مظلوم، کربلا میں جس کی حد کو حرمت کی گئی وہ انسان میں ہوں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں تقریباً 3 قسم کے واقعات، یہ ملتے جلتے واقعات ہیں، لہٰذا کسی کے ذہن میں یہ تشویش نہ ہو کہ یہ خطیب ایک ہی واقعے کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے، لہٰذا تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ تقریباً 3 مرتبہ 3 مختلف مقامات پر بعید نہیں ہے کہ مختلف راہبوں کے ساتھ اور یہ واقعہ پیش آیا ہو، اور لہٰذا مختل کی کتابوں میں مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں، لہٰذا ایک ہی واقعے میں یہ اختلاف نہیں ہے، یعنی امکان قوی اور احتمال قوی ہے کہ متعدد واقعات ہوں، کیونکہ بہت سارے منازل اور مقامات سے جو ہے اس قافلے کو گزارا گیا، تو بعید نہیں ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف راہبوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو۔ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی مزید جو تفصیلات ہیں اس واقعے کا اور کربلا کوفے سے شام تک کے اس سفر کے منازل کے بارے میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔